مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مناقب عثمان بن عفان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيئة ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان. وزاد في عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها. میں نے بخاری شریف کی پہلی جلد مناقب عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان کی مناقب کے تحت حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں باغ کے دروازے پر نگرانی کروں. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے دروازے پر نگرانی کے لیے ڈیوٹی لگا دی. فجاء رجل، کوئی شخص آیا، یستاذن، اور آ کے اجازت طلب کرنے لگا دروازے پہ آ کے کہ اندر آنے کی اجازت ہے. فقال اذن له وبشره بالجنہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ کو فرمایا کہ اے ابو موسیٰ اجازت دے دے، اسے اندر آنے دے، اجازت دے دے. اور اجازت جب دے کہ اندر آنے کی اجازت ہے، خوشخبری بھی سنا دے جنت کی. جو آئے اس کو اجازت دے دے اندر آنے کی، جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہے اجازت بھی دے دے اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دے. یہ جو بھی ہے آیا اس کو کہہ دے کہ تجھے جنت ملے گی، جنت کی خوشخبری سنا دے. اب حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو فَإِذَا ابو بکر، وہ حضرت ابو بکر تھے، اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق اجازت دے دی. میں نے کہا نبی پاک کی طرف سے اجازت ہے اندر آنے کی، اور ساتھ ہی میں نے وہ خوشخبری بھی سنا دی جنت کی.
ثم جاء آخر، پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور آیا۔ اب دروازہ تو بند ہے، وہ جب اور آیا وہ بھی اجازت طلب کرنے لگا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ فقال اذلہ وبشرہ بالجنہ، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو بھی اجازت دے دے اور خوشخبری دے دے جنت کی۔ فإذا عمر، تو جب دروازہ کھولا وہ حضرت عمر تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک، اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، بظاہر محافظ کے طور پہ، نگرانی کے طور پہ، نگہبانی کے طور پہ، سیکورٹی کے لیے بٹھایا تھا، باڈی گارڈ کے طور پہ حضرت ابو موسیٰ کو، کہ کوئی اندر دشمن نہ آئے یا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن کیسی یہ نگرانی اور کیسی یہ سیکورٹی کہ نبی پاک سے بجائے اس کے کہ وہ ابو موسیٰ خود تحقیق کریں کہ ہے کون، اور پھر آ کے نبی پاک سے بتائیں، عرض کریں حضور فلاں ہے، اجازت ہے، ایسی نہیں بات، بلکہ کوئی آیا، دروازہ بند ہے، اجازت طلب کی، نبی پاک سے عرض کیا حضور کوئی آیا اجازت طلب کرتا ہے، تو نبی پاک فرما دیتے ہیں دے دے اجازت۔ وہ دروازہ ہونے کے باوجود، بند ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور وہیں پہ بیٹھے اجازت دے رہے ہیں کہ اندر آنے دو، اور ساتھ صرف یہ نہیں کہ آپ فرما رہے ہیں اندر آنے دو اجازت ہے، بلکہ یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں اس کو خوشخبری بھی دے دے جنت کی، جنت کی خوشخبری دے دے۔ اب پہلے حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے، اسی ترتیب سے ان کی خلافت بھی ہے، وہ پہلے خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ، پھر تیسرے۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، جو خصوصی طور پر آج اس باغ کے اندر نبی پاک تشریف لے گئے اور اس مقام پہ آپ نے ڈیوٹی لگائی، اور آپ نے اصل میں بتانا بھی تھا کہ میرے بعد اسی ترتیب سے آئیں گے، یہ خلیفہ ہوں گے، تو آپ نے ڈیوٹی لگا دی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق تھے، وہ اندر آ گئے۔ ثم جاء آخر، پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور آ گئے، یستاذن، وہ بھی اجازت طلب کرنے لگے، جو اور ہے، فسکت حنیۃ، تو اب جب وہ اور آئے اجازت لینے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا سا توقف کر کے پھر آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوی ستصیبہ، یعنی باقی جو پہلے دو آئے تھے ان کے لیے صرف اتنا ہی فرما دیا تھا کہ ٹھیک ہے اجازت دے دے اندر آنے کی اور خوشخبری دے دے جنت کی، لیکن یہ جو تیسرے شخص ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، گویا کہ آپ وہ گہری سوچ میں پڑ گئے، اور آپ وہ سارا جو واقعات ابھی پیش ہونا تھا آپ کی نظروں کے سامنے وہ سب گھومنے لگا کہ آپ کی شہادت کیسے ہوگی، اور یہ جو آنے والے ہیں ان پہ کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، باوجود اس کے کہ یہ خلیفہ ہوں گے اور مدینہ شہر کے اندر ہوں گے اور اقتدار ان کے پاس ہوگا اور یہ مقابلہ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے، لیکن صرف ادب کی خاطر کہ مدینہ شہر میں یہاں پہ قتل و غارت نہ ہو، وہ خود قربان ہو جانا، شہید ہو جانا پسند کر لیں گے، لیکن آپ وہاں پہ خون ریزی کو پسند نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموشی اختیار کر کے پھر آپ نے فرمایا اچھا اس کو بھی اجازت دے دے اور جنت کی بھی خوشخبری سنا دے، ایسی وہ ابتلا پر، ایسی مصیبت پر کہ جو عن قریب اسے پہنچے گی، اسے بہت بڑی مصیبت پہنچے گی، اس پر جنت کی خوشخبری سنا دے۔ فَإِذَا عثمان بن عفان، عثمان بن عفان وہ جب دروازہ کھولا دیکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں کہ نبی پاک ویسے ہی فرما رہے ہیں اچھا دروازہ کھول دے اجازت دے دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے، ظاہر ہے یہاں پہ وہی آیا ہوگا جو ایماندار ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ تو خصوصی طور پہ یہ تیسرے جب آئے
تو آپ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا۔ اب اس میں عاصم راوی جو ہیں وہ یوں بھی اضافہ کرتے ہیں حدیث پاک کے اندر ان الفاظ کا بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس سے ہٹ کے بات کی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام میں ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، فیہ ماؤن، کہ جہاں پانی بھی تھا، پانی تھا، ایسی جگہ پہ آپ تشریف رکھتے تھے، قدن کاشف الرکبتین، اور آپ کا کپڑا مبارک جو ہے وہ آپ کے دونوں زانوں سے یا ایک زانوں سے وہ ہٹا ہوا تھا، کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ بھی امکان ہے کہ یہ ابھی تک یہ پردے کا حکم سطر کے لیے ہے نا ضروری، یہ آپ نے ابھی حکم یہ نہ دیا ہو، چونکہ احکام بدلتے رہتے ہیں، تو اس دوران یہ حکم نہ ہو، تو آپ نے وہ کپڑا جو ہٹا ہوا ہے اسی طرح آپ تشریف فرما رہے ہیں۔ فلما داخل عثمان، جب حضرت عثمان داخل ہوئے آئے تو غطاها، فوری طور پہ آپ نے وہ کپڑے سے ڈھانپ لیا، غطاها، جہاں پہ اتنے اختصار کے ساتھ ہی ذکر کیا گیا ہے، باقی وہ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت ابوبکر آئے، پھر عمر فاروق آئے، آپ بے تکلفی میں بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ کپڑے کو اس کے ساتھ سطر کو چھپایا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تین کے یکے بعد دیگرے ترتیب کے ساتھ آنے کا ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلی حدیث پاک، ایک حدیث پاک چھوڑ کے اس سے پہلی حدیث پاک میں وہ بھی حضرت ابو موسیٰ سے ہی روایت ہے، اور اسی حدیث کو ہی بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر الفاظ وہ ملتے جلتے ہیں، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک کے پاس تھا، مدینہ کے ایک باغ میں ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھلوانا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے۔ ففتحت لہ، میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تو وہ ابو بکر ہیں، فبشرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خوشخبری دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی اس کے ساتھ۔ فحمد اللہ، تو ابو بکر نے یہ خوشخبری سن کر کہا اللہ کی حمد کی، فحمد اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا، فحمد اللہ۔ ثم جاء رجل، پھر ایک اور شخص آیا، اس نے دروازہ کھلوانا چاہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دے، خوشخبری دے دے جنت کی۔ میں نے دروازہ کھول دیا، وہ حضرت عمر تھے، فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے ان کے لیے جو بات ارشاد فرمائی تھی میں نے وہ آپ کو خبر دے دی۔ فحمد اللہ، انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی، ابو بکر صدیق نے بھی بشارت سن کر اللہ کی حمد بیان کی، اور عمر فاروق نے بھی یہ بشارت سن کر اللہ کی حمد بیان کی۔ ثم افتتح رجل، پھر ایک اور شخص، اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اجازت طلب کی، فقال لی، نبی پاک نے مجھے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ اس کے لیے بھی دروازہ کھول دے، خوشخبری دے دے جنت کی، ایسی ابتلا بڑی عظیم آزمائش پر جو اس کو پہنچے گی۔ اور وہ اچانک دیکھا تو حضرت عثمان ہیں، میں نے ان کو بھی خبر دی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خبر دے دی۔ فحمد اللہ، اب یہ جو دو پہلی باتیں آئی ہیں، ابو بکر صدیق ہے، الفاظ نبی پاک کے وہ صرف اتنے ہی تھے کہ خوشخبری دے دے جنت کی، تو جواب میں یہ خوشخبری سن کر ابو بکر صدیق نے جو حمد کی وہ صرف اتنا ہی ہے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کی۔ اور عمر فاروق کا بھی وہی معاملہ ہے
کہ جب انہوں نے دروازہ کھلوانا چاہا تو نبی پاک نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری دے دے، اور جب جنت کی خوشخبری ملی، دروازہ کھلا، تو حضرت عمر نے بھی صرف اتنے ہی الفاظ ہیں فحمد اللہ، اللہ کی حمد کی۔ لیکن حضرت عثمان غنی جب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری دے دے، بلکہ آگے الفاظ یہ بھی تھے کہ علی بلغن تصیبو، وہ عظیم مصیبت پر کہ جو اسے پہنچے گی۔ جب نبی پاک نے یہ الفاظ بھی ساتھ استعمال کیے ان کو بشارت جنت کی دینے کی ساتھ ساتھ، تو حضرت عثمان غنی نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ایک تو وہ کیا کہ حمد اللہ، جیسے ابو بکر صدیق نے اور عمر فاروق نے اللہ کی حمد بیان کی، انہوں نے بھی اللہ کی حمد بیان کی، حمد اللہ۔ لیکن اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے، چونکہ ان کے لیے خاص الفاظ اور بھی استعمال ہوئے تھے، نبی پاک نے کیے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان الفاظ کے پیش نظر پھر یہ بھی کہا اللہ المستعان، اللہ سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اللہ المستعان، اللہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اللہ مدد کرے گا، بس یہ الفاظ کہہ دیے اللہ المستعان۔ یہ الفاظ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے ادا نہیں کیے، یہ صرف حضرت عثمان غنی نے ادا کیے۔ یعنی اس موقع پر جب حضرت عثمان غنی نے یہ بات سنی تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ بھی عرض کر سکتے تھے حضور آپ دعا فرما دیں وہ مصیبت ٹل جائے اور اس ابتلا میں پھنس نہ جاؤں، آپ کہہ تو سکتے تھے، پھر نبی پاک آپ دعا بھی فرما سکتے تھے، اللہ پاک ان کی دعا کو قبول بھی کر لیتا۔ لیکن یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں اللہ المستعان، اللہ پہ بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو مقرب ہوتے ہیں نا اللہ کے قریب، تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، جب اللہ پاک ان کا کوئی امتحان لیتا ہے اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ یہی حضرت عثمان غنی تھے کہ جن کی وہاں جب آخری وقت تھا تو اس موقع پہ آپ کی نگرانی کرنے والے، پہرا دینے والے حسنین کریمین تھے، اور سیدنا امام حسن، ان کے بارے بھی نبی پاک کے علم میں پہلے ہی تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، حضرت امام حسین کے بارے بھی سب علم تھا، لیکن نبی پاک نے کبھی رب کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ مولا اس سختی سے بچا لے، جاننے کے باوجود۔ کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو بتایا جائے کہ جو اللہ کے حبیب ہوتے ہیں، اللہ کا جن کو قرب ملتا ہے، وہ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں جو رب چاہتا ہے، بس آگے دعا تک بھی نہیں کرتے کہ اس سے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو حکم ملا بیٹے کو ذبح کرنے کا، قربانی کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بیٹے جن کے لیے دعائیں مانگی تھیں رب نے عطا کیا، خوشخبری دے دی، جوانی کو پہنچے، حکم مل گیا، تو نہ باپ پیچھے ہٹا نہ بیٹا، دونوں رضامند ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر محفوظ بھی رکھا، اور فدیہ کے طور پہ جنت سے اللہ پاک نے جانور کو بھیج دیا۔ یہاں بھی ایسے ہی معاملہ ہے، اللہ المستعان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے بات کی تھی کہ یہ لے جانا چاہتا ہوں، ہم لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو باہر ہی کبھی نہیں جانے دیتے، تو یہ کھیلے کودے اور صحت بنے، تو آپ نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا مجھے خطرہ یہ ہے کہ بھیڑیا کھا لے گا، وقت سے پہلے آپ بتا رہے ہیں۔ اور پھر جب وہاں وہ لے کر گئے، واپس آئے تو وہی عذر پیش کیا انہوں نے، کہنے لگے اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا تھے؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو نا اس پر اللہ سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اللہ المستعان، یہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت عثمان غنی وہ بھی یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ المستعان،
اللہ سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتیں عطا کیں، بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ یہ حدیث پاک مناقب عثمان کے اندر ہی امام بخاری نے ذکر کی ہے، اور یہ حدیث پاک اس کے راوی ہیں عثمان ابن موہب۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل من اہل مصر، اہل مصر سے ایک آدمی وہ آیا، ایک آدمی آیا اور اس نے بیت اللہ شریف کا حج بھی کیا، حج ادا کیا۔ فرآ قوما جلوسا، اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ۔ فقال، تو وہ پوچھنے لگا، من ہؤلاء القوم، یہ لوگ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ پوچھا، جب یہ پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں تو بتایا من ہؤلاء القوم، سوال کیا کہ یہ قوم کون ہے، یہ لوگ کون بیٹھے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا ہؤلاء قریش، یہ قریش بیٹھے ہیں، قبیلہ قریش کے یہ لوگ موجود ہیں۔ وہ شخص بولا، کہنے لگا کہ فمن الشیخ فیہم، کہ قریش کے اندر ان کا بڑا کون ہے، شیخ کون ہے، بزرگ ان کا کون ہے کہ میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فمن الشیخ فیہم، تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے بتایا کہ یہ بڑے ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ قال، وہ شخص بولا، کہنے لگا کہ یا ابن عمر انی سائلک عن شیء، اے ابن عمر میں تجھ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، فحدثنی، تو مجھے بتا۔ اس نے اور انداز میں باتیں کی حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، منفی پہلو۔ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا۔ فحدثنی، کیا بتا؟ پہلا سوال اس نے یہ کیا، هل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا تیرے علم میں ہے یہ، کیا تو جانتا ہے کہ عثمان جو ہے وہ غزوہ احد کے دن وہ فرار ہو گیا، میدان چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا۔ فر یوم احد، کچھ حضرات اس موقع پر عجیب کیفیت پیدا ہو گئی تھی، سب جانتے ہیں، اور وہ پہلے جو ایک فتح ہو چکی تھی، غنیمت کا مال وہ حاصل کیا جا رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے یہاں درہ پہ کھڑے ہونا ہے۔ انہوں نے دیکھا اب جنگ تو ختم ہو گئی، بھاگ گئے کافر، تو نبی پاک کا حکم تو صرف تھا وہ مقابلے کے لیے تھا مسئلہ، اب جنگ ختم ہو گئی، یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا نہیں، نبی پاک جب تک نہیں کہیں گے ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ باقی آ گئے، اور پیچھے سے انہوں نے دیکھا کافروں نے کہ اب وہ جگہ خالی ہو چکی ہے، تو پلٹ کے وہ دوبارہ آ گیا، حملہ آور ہو گئے، اور جو وہیں پہ کھڑے رہے وہ شہید بھی ہو گئے تھے، اور عجیب ایک نقشہ بدل گیا تھا۔ اور اسی موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی افواہ پھیلی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور کئی معاملات بھی تھے، کئی بھاگ بھی گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ تو بہر صورت ایک اعتراض کے طور پہ اس نے بات یہ کی، پوچھنے لگا کیا تیرے علم میں ہے کہ عثمان جو ہے وہ احد کے دن بھاگ گیا؟ آپ نے جواب دیا نعم، ہاں میرے علم میں ہے۔ پھر اس نے دوسری بات کی، وہ کہنے لگا تعلم انہ تغیب عن بدر ولم یشہد، تو جانتا ہے کہ وہ بدر سے بھی غائب رہا، غزوہ بدر میں بھی وہ شامل نہیں ہوا، ولم یشہد، اس میں شریک نہیں ہوا تھا۔ آپ نے جواب دیا نعم، ہاں ایسے ہی ہے۔ پھر تیسری بات اس نے کہی، کہتا ہے تعلم انہ تغیب عن بیعۃ الرضوان، تو جانتا ہے کہ وہ بیعت رضوان سے بھی وہ غائب رہا، فلم یشہدھا،
اس بیت میں بھی وہ شامل نہیں تھا، وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا جو حدیبیہ کے مقام پہ وہاں بیعت ہوئی تھی، تو اس میں وہ شامل نہیں تھا۔ قال نعم، حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو بس جب اس نے یہ تینوں سوال کر لیے اور تینوں باتوں پہ ہی، تینوں سوالات پہ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا حضرت عبداللہ بن عمر نے کہ ہاں ایسے ہی ہے، تو اس نے کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی اس نے وہ دوسرا پہلو اختیار کرتے ہوئے آپ کی شان کو گھٹانے کی بات کرتے ہوئے کہہ دی اللہ اکبر، نعرہ لگا دیا اس نے۔ جب اس نے نعرہ لگایا، کہا اللہ اکبر، تو حضرت ابن عمر جان گئے کہ یہ اس کا مقصد کیا تھا، تو آپ نے بلا لیا اسے، جب کہا کہ تعال ادھر آ، ابین لک، میں اب تیرے لیے میں واضح کروں، میں بیان بھی کر دوں، ان کی وضاحت بھی کر دوں، وضاحت بھی سنتا جا۔ اما فرارو یوم احد، کہ جو حضرت عثمان غنی احد کے دن فرار ہوئے، وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کے واپس چلے گئے، تو اس کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان اللہ عفا عنہ وغفر لہ، بے شک اللہ نے وہ تو معاف کر دیا تھا، درگزر کیا تھا، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے معاف کر دیا تھا، اور وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک ضرور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ صراحتاً قرآن پاک کی آیت ہے، اور بلکہ یہاں پہ دو مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے، معاف کرنے کا ذکر کیا ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی فرما دے تو کافی ہے، لیکن اس رکوع کے اندر دو بار اللہ پاک نے معاف کرنے کا ذکر کیا، اور یہ الفاظ بھی استعمال کیے، والا قد، لام بھی تاکید کے، قد بھی تحقیق کے، دو تاکیدیں، پھر ماضی کسی گئے، یہ نہیں فرما وعدہ نہیں کیا کہ معاف کر دے گا، اللہ پاک تو وعدہ بھی کر لے تو وہ پورا کرتا ہے، لیکن یہاں وعدہ ہی نہیں کیا، ماضی کسی گئے، اور تاکید کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب رب نے معافی دے دی تو پھر ہم کون ہیں کہنے والے کہ انہوں نے دیکھو جی یہ غلطی کی، ان سے غلطی ہو گئی، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کو معاف کر دیا اور معافی کا اعلان کر دیا، اور جس خطا کی معافی کا اعلان اللہ جل مجدہ الکریم کر دے وہ ہماری زندگی بھر کی عبادتوں سے افضل ہے۔ وہ غلطی، وہ خطا، وہ ہماری زندگی بھر کی عبادتوں سے افضل ہے کہ جن عبادتوں کی قبولیت کی کوئی ہمیں خبر نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ وہ عبادتیں جو ہم نے ڈھیروں کی ہیں وہ قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں۔ ان ساری عبادتوں سے افضل ہے وہ خطا کہ جو خطا اگرچہ ہے لیکن اس کی معافی ہو چکی، اور وہ بھی پھر قرآن پاک کے اندر جس کا ذکر مل گیا، تو اس پر پھر تان کرنا یہ بے ایمانی ہے، یہ ایماندار بندہ یہ تان نہیں کر سکتا۔ تو پہلا جواب تو یہ دے دیا انہوں نے۔ دوسری بات وہ یہ کی وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ، کہ یہ جو حضرت عثمان غنی کا غزوہ بدر سے غائب ہونا ہے اور غزوہ بدر میں شامل نہ ہونا جو ہے، یہ بات بھی سن لے کہ وہ کیوں نہیں شامل ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، کہا کہ ان کے عقد میں تھیں، حضرت عثمان غنی کے عقد میں اس وقت تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، وہ ان کے عقد میں تھیں، وکانت مریضۃ، اور وہ تھیں بیمار، ان دنوں میں بیمار تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، حکم دیا تھا
کہ ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، اے عثمان تیرے لیے اس آدمی کا اجر ہوگا جو بدر میں حاضر ہوا، جو بدر میں حاضر ہوا موجود تھا، اس کا اجر تجھے بھی ہے، جو اجر غزوہ احد میں شامل ہونے والے کا ہے وہ اجر تیرے لیے بھی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو حصہ ملے گا غزوہ بدر کے اندر شامل ہونے والے کو وہ حصہ تجھے بھی ملے گا۔ بظاہر آپ غائب تھے، غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن چونکہ نبی پاک کے حکم کے تحت آپ رکے تھے، اور پھر نبی پاک نے ساتھ یہ بشارت بھی دے دی تھی کہ اگرچہ تو غزوہ بدر میں شامل نہیں، تو مدینہ پاک میں ہے، لیکن مدینہ پاک میں رہتے ہوئے میری بیٹی رقیہ کی خدمت تو کرے گا، تو وہ بیٹی کی خدمت کرنا وہ تیرے لیے بدر کا جہاد ہوگا۔ غزوہ بدر وہ تیرے لیے لکھا جائے گا، وہ ثواب جو بدر کے اندر جہاد کا ہے وہ ثواب اللہ رب العزت تجھے عطا کر دے گا۔ تو مدینہ پاک میں حضرت عثمان غنی کا جو گھر تھا، گویا کہ ان کے لیے وہ بدر کا میدان تھا۔ باقی تو سارے وہاں چل کر گئے اور وہاں جا کر میدان میں انہوں نے جہاد کیا کافروں کے ساتھ، لیکن حضرت عثمان غنی کا گھر نبی پاک جس کے لیے جو چاہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں اور رب نے دیے ہیں، نبی پاک چاہیں تو کسی کے گھر کو ہی وہ بدر کا میدان قرار دے دیں۔ اور وہاں بدر کے میدان میں تو مقابلے ہو رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، اور نبی پاک چاہیں تو کسی کے لیے تلوار بھی نہ اٹھانا پڑے، کام وہ یہ کرے کہ خدمت کر رہے ہیں مریضہ کی، لیکن اجر وہ مل جائے جو تلوار اٹھا کر کافروں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ بھی جواب دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بتایا، کہا کہ وہ جو تو اعتراض کر رہا ہے نا کہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ یہ تھی۔ اور پھر تیسری بات، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ، اور وہ جو حضرت عثمان غنی کا غائب ہونا ہے بیعت رضوان سے، کہ جس بیعت پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر جب کہ وہ اے پیارے محبوب آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ تو وہ جو واقعہ ہے ان کے بارے میں جواب یہ دیا کہ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عثمان لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ تعریف کر رہے ہیں، منقبت پیش کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس بدبخت کو جواب دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مکہ کی وادی کے اندر حضرت عثمان غنی سے زیادہ معزز ہوتا، حضرت عثمان غنی کی ان کے علاوہ کوئی اور شخص اس پوری وادی کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر کوئی زیادہ عزت والا ہوتا، تو پھر لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ، ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کی جگہ پر ان کو بھیجتے۔ نبی پاک نے عثمان غنی کو بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کا ایک رعب تھا، ایک عزت تھی، ایک مقام تھا، اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی قدر و منزلت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مشرکوں سے بات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کا چناؤ کیا۔ تو آپ نے یہ بتایا گیا کہ آپ سب سے زیادہ معزز تھے حضرت عثمان غنی، اس لیے نبی پاک نے ان کو ہی بھیجا تھا۔ فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ وکانت بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الى مکہ، اور یہ بیعت رضوان ہوئی کب تھی؟ جب وہ چلے گئے تھے حضرت عثمان غنی مکہ کی طرف، اس وقت یہ بیعت رضوان ہوئی تھی۔
تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیادہ الیمنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے یہ فرمایا تھا جب باقی صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے۔ اس مقام پہ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے بارے یہ فرمایا تھا، ھذہ ید عثمان، کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو یہ فرمایا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، اور نبی پاک یہ فرما رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور اس کے بعد فضرب بہا علی یدیہ، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر مارا اور فرمایا فقال ھذہ لعثمان، فرمایا یہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت ہے، کہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ شان اور یہ مرتبہ حضرت عثمان غنی کو عطا کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو، اور وہ بھی دایاں ہاتھ، سب جانتے ہیں کہ دو ہاتھوں میں سے زیادہ وہ اکرام والا، اعزاز والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ برکت والا ہاتھ دایاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا وجود ہی بابرکت ہے، لیکن پھر بھی فرق ہوتا ہے۔ تو ہمارا جب فرق ہے بائیں ہاتھ کی بنسبت دایاں ہاتھ زیادہ برکت والا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ جو جس کو تم سمجھتے ہو کہ دایاں ہاتھ زیادہ برکت والا ہے، میں اپنے دائیں ہاتھ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، جو عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ اتنا بڑا شرف یہ حضرت عثمان غنی کو مل رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ عثمان غنی کی طرف سے بیعت ہے۔ بیعت ہو گئی تو کون کہتا ہے اس بیعت میں شامل نہیں تھے؟ ان کا تو ماننا پڑے گا حضرت عثمان غنی بھی اس میں شامل تھے۔ یہ آپ نے 3 باتیں کی، ان تینوں جو باتیں اس نے پوچھی تھیں اور آپ نے جواب دیا تھا، ان تینوں چیزوں کا جواب دے کر آخر میں آپ نے یہ فرما دیا، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ فرما دیا، آپ نے کہا کہ تو نے اعتراض کر لیے تھے، میں نے جواب دے دیے۔ اب آپ آخر میں یہ فرمایا اذهب بهل انا معك، لے جا تو اب یہ بھی اپنے ساتھ، یہ جو میں نے جوابات دیے ہیں نا، یہ جوابات بھی اپنے ساتھ لے کے جا۔ تو کیا یاد رکھے گا عثمان غنی کے بارے میں؟ یہ باتیں بھی پلے باندھ لے کہ حضرت عثمان غنی کی کیا کیا شانیں ہیں، کیا کیا عظمتیں ہیں، کہ حضرت عثمان غنی ان کے ہاتھ، نبی پاک نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا۔ اور وہاں اس موقع پر تعداد کیا تھی؟ وہاں پہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پر وہ جو بیعت ہوئی تھی، تو اس بیعت کے اندر کتنے لوگ شریک تھے؟ وہاں پہ بہت زیادہ تعداد تھی، 1000 سے زیادہ لوگ تھے کہ جو وہاں پہ بیعت کرنے والے تھے۔ 1300 400 یا 500، تو جو بھی تعداد تھی 1400 وہ بیعت کرنے والے تھے۔ اب 1400 میں سے آپ دیکھیں وہ ایک طرف ہیں، 1400 یا 1500 ایک طرف ہیں، اور یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہہ کر بیعت کر لی۔ باب علامات النبوۃ فی الاسلام، یہ بخاری شریف کے اندر باب ہے، اس کے تحت ایک حدیث پاک ہے، اور وہ حدیث پاک حضرت انس سے مروی۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، اور آپ مقام زورا پہ تھے، مدینہ منورہ کا بازار ہے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فوضع یدہ فی الاناء، نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا۔ یہ مختلف واقعات ہیں، برتن میں ڈالا۔ فجعل الماء ينبع من بين اصابعه،
تو پانی جو ہے وہ آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگ گیا۔ آپ نے برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح چشمہ جاری ہو گیا، پانی وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ فتوضأ القوم، برتن ایک ہی تھا، اب لوگوں نے بھی وضو کیا۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا، جو راوی ہیں اس کے، میں نے ان سے پوچھا کم کون تم کتنے تھے اس موقع پہ یہ جو واقعہ پیش ہے، تم کتنے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا 300 تھے، یا 300 کے وہ قریب ہم تھے۔ یہ انہوں نے جواب دیا 300 تھے جنہوں نے وضو کیا، برتن وہ ایک ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر رکھا تو آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اور اس سے اگلی حدیث پاک وہ بھی حضرت انس سے ہی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحانت صلاۃ العصر، نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا، تو لوگ جو ہیں وہ وضو کا پانی ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے کہ ہم نے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ فلم یجدوہ، لوگوں کو پانی نہ ملا، وہاں پانی تھا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، یعنی وہ مخصوص برتن تھا جس میں پانی تھا صرف۔ فوضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الاناء یدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فامر الناس ان یتوضؤوا منہ، نبی پاک نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم اس سے وضو کریں وہ اس سے۔ تو انہوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ تو وہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فرأیت الماء ینبع من تحت بین اصابعہ، میں نے دیکھا پانی کو کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے وہ بہہ رہا ہے، چشمے کی صورت میں جاری ہے، پانی نکل رہا ہے۔ فتوضأ الناس، لوگوں نے وضو کیا، حتی توضؤوا من عند آخرہم، حتیٰ کہ آخری شخص نے بھی وضو کر لیا، کوئی ایک بھی ایسا نہ رہا کہ وہ وضو نہ کر سکا ہو، سب نے وضو کر لیا۔ اور ایسے ہی یہ اگلی روایت ہے، وہ بھی حضرت انس بن مالک، امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، الفاظ تھوڑے تھوڑے بدلے ہوتے ہیں چونکہ اساتذہ مختلف ہیں۔ تو اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ کچھ صحابی بھی تھے، کچھ لوگ بھی تھے۔ فانطلقوا یسیرون، وہ چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ فحضرت الصلاۃ فلم یجدوا ماء یتوضؤون، اب ان کو پانی نہیں مل رہا تھا کہ وضو کریں۔ فانطلق رجل من القوم، تو لوگوں میں سے ایک شخص وہ چل پڑا، اور وہ کون شخص چل پڑا؟ وہ حضرت انس ہے، وہ چل پڑے۔ انہوں نے ایک کام کیا، فجاء بقدح من ماء یسیر، وہ ایک پیالہ لے کر آئے اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا، پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، وہ لے کر آئے۔ فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیالے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ فتوضأ، آپ نے اس پیالے کے اندر جو پانی ہے اس سے آپ نے خود وضو کیا، وضو کر لیا۔ ثم مد اصابعہ الاربع علی القدح، پھر آپ نے اپنی 4 انگلیاں وہ اس کے اندر پھیلا دیں، 4 انگلیاں پھیلا دیں، علی القدح، پیالے پر رکھ دیں، 4 انگلیاں رکھ دیں۔ اور وہ چونکہ پیالہ چھوٹا تھا تو 4 ہی انگلیاں اس میں رکھی گئیں۔ پھر نبی پاک نے یہ فرمایا قوموا توضؤوا، اٹھو وضو کر لو، سب کو فرمایا اٹھو وضو کر لو۔ فتوضأ القوم، سب لوگوں نے وضو کیا۔ حتی بلغوا فیما یریدون من الوضوء وکانوا 70 او نحوہ، حتیٰ کہ
وہ جتنے بھی طلبگار تھے نا وضو کے، جو وضو کرنا چاہتے تھے، سب نے وضو کر لیا، اور وہ تھے کتنے؟ 70 یا اس کے برابر تھے، 70 یا 70 کے قریب تھے۔ اب اس کے اندر 70 کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ اور واقعہ ہے، وہ اور واقعہ تھا۔ ایسے ہی حدیث پاک اس سے اگلی حدیث ہے، وہ بھی حضرت انس سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، فقام من کان قریب الدار من المسجد یتوضا، جو قریب گھر کے، جن کے گھر قریب تھے مسجد کے، وہ تو چلے گئے اپنے اپنے گھر کے اندر وضو کرنے کے لیے۔ وہ باقیہ قوم، اور باقی کافی ساری قوم وہ رہ گئی۔ تو فأوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب من حجارۃ فیہ ماء، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا برتن وہ لایا گیا جس کے اندر پانی ہے۔ فوضع کفہ، آپ نے اپنی ہتھیلی اس میں رکھ دی۔ فصغر المخضب ان یبسط فیہ کفہ، اب وہ برتن چھوٹا تھا کہ اس کے اندر آپ کی ہتھیلی پھیلے، تو آپ نے فضم اصابعہ، اپنی انگلیوں کو ملا لیا، یعنی کھلا کر کے نہیں رکھ سکتے چونکہ وہ چھوٹا ہے، تو آپ نے انگلیوں کو ملا لیا۔ فوضعہا فی المخضب، اس برتن کے اندر نبی پاک نے اپنی انگلیوں کو رکھ دیا۔ فتوضأ القوم کلہم جمیعا، تو ساری قوم نے جو باقی رہ گئی تھی وضو کرنے کے لیے، سب نے وضو کر لیا۔ تو یہاں بھی ہے، قل، تو میں نے پوچھا، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کم کانو، وہ کتنے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا 80 رجلا، وہ 80 آدمی تھے جنہوں نے وضو کیا۔ اور یہ تو میں نے ساتھ چونکہ حدیثیں ذکر آ رہی ہیں میں نے کر دی، چونکہ بات حدیبیہ کے حوالے سے کر رہا تھا، تو اگلی حدیث پاک وہ ہے۔ اس موقع پہ بھی ایسے ہوا کہ حدیث پاک ہے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آتش الناس یوم الحدیبیہ، لوگوں کو پیاس لگی حدیبیہ کے دن، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا، چمڑے کا چھوٹا سا برتن، وہ نبی پاک کے سامنے۔ لوگوں کو پیاس لگی، لوگ آ گئے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ فتوضأ، تو آپ نے، نبی پاک نے اس سے وضو کیا، وہ جو آپ کے پاس برتن ہے چھوٹا سا، وضو کیا۔ فجہش الناس نحوہ، جب نبی پاک نے، وہ پانی پہلے ہی تھوڑا تھا اور نبی پاک نے اس سے پھر وضو کر لیا، تو لوگ جو ہیں وہ نبی پاک کی طرف وہ جلدی انہوں نے کی، جلدی سے وہ لوگ آئے نبی پاک کی طرف کہ کچھ پانی ہے آپ کے پاس، تو آپ اس سے وضو آپ کر رہے ہیں، تو جلدی سے وہ آپ کے پاس ہے۔ تو جب نبی پاک کے پاس آئے تو نبی پاک نے پوچھا مالکم، تمہیں کیا ہوا، کیا وجہ ہے، کیوں جلدی سے آئے؟ وہ پیاسے تھے نا، پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے، پانی اگر اتنا ہے نا کہ ادھر پیاس ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اور ادھر وضو کرنا ہے، تو وضو کی جگہ تیمم کر لیتے ہیں، پانی پھر استعمال نہیں کیا جاتا، جان بچانا ضروری ہوتا ہے، تو پانی پی لیا جائے تاکہ جان بچ جائے، وضو نہ کیا جائے، تیمم کر لیا جائے۔ اب یہاں پانی تھا تھوڑا، ان کو پیاس لگی ہوئی تھی، نبی پاک نے وضو کر لیا، وہ سارے جلدی سے آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ نبی پاک ان سے پوچھنے لگے مالکم، جانتے ہیں کیوں آئے ہیں، لیکن آپ نے پوچھا، چونکہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، کیا ہے، پانی تو ہے نہیں، آپ نے پوچھا مالکم، کیا ہے تمہیں؟ تو عرض کیا انہوں نے لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، حضور ہمارے پاس ذرا پانی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم وضو کر لیں، اور نہ ہی ہم پانی پی سکتے ہیں، پینے کو بھی نہیں ہے، علاوہ اس کے جو آپ کے یہ سامنے پڑا ہوا ہے، بس یہی پانی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس
ذرا بھی پانی نہیں کہ جس کو ہم پی سکیں یا وضو کر سکیں، پانی تو ہے نہیں۔ فوضع یدہ فی الرکوۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن کے اندر رکھ دیا، بس ہاتھ رکھا۔ فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون، تو وہ پانی جو ہے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے وہ یوں چشمے کی طرح جاری ہوا کہ جیسے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ پانی جاری ہو گیا۔ اور وہ پانی جاری ہوا تو وہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، وہ راوی کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ شربنا، ہم نے پانی پیا بھی۔ وہ کیسا پانی ہوگا کہ جو نبی پاک کی انگلیوں سے نکلا اور پی رہے ہیں صحابہ کرام، کہ ہم نے وہ پیا۔ فشربنا، اور پیا بھی پھر انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا ہوگا نا، کہ پھر اس کے بعد پانی ملتا ہے نہیں ملتا، یہ تو اب پانی پیاسے بھی تھے۔ فشربنا، ہم نے پانی پی لیا۔ وتوضأنا، اور ہم نے وضو بھی کر لیے، سب نے پانی پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا۔ قلت کم کنتم، تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت جابر بن عبداللہ سے، کم کنتم، تم تھے کتنے پانی پینے والے وضو کرنے والے، تم کتنے تھے؟ تو انہوں نے جواب کتنی محبت سے دیا، وہ ڈائریکٹ بتا دیتے ہم اتنے تھے، نہیں، وہ بات بھی انہوں نے بتائی کہ ہم اتنے تھے، لیکن اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا، وہ کہنے لگے لو کننا مئۃ الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کافی ہوتا۔ یہ پہلے بات کی، پھر آگے بتایا ہم کتنے تھے، کہا کننا 15 مئہ، ہم 1500 تھے، ہم 1500 تھے، اور 1500 نے پانی پیا بھی وضو بھی کیا، اور پہلے یہ بھی کہہ دیا اگر 1,00,000 ہوتے تو وہ 1,00,000 ہمیں کافی ہوتا۔ اچھا، حضرت براء بن عازب سے ایک روایت اور بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کننا یوم الحدیبیہ 14 مئہ، کہ ہم حدیبیہ کے دن 1400 تھے، حدیبیہ کے دن ہم 1400 تھے۔ اچھا، بعض روایتوں میں 14 کا آتا ہے، بعض میں 15 کا آتا ہے، تو یہ ایک اندازہ ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض نے بڑے بڑے لوگوں کو ہی گن لیا، چھوٹوں کو نہ گنا، اور کئی جو ہیں وہ چھوٹوں کو بھی گن کے انہوں نے کہہ دیا 15۔ بہر صورت اس میں وہ ذکر آ رہا ہے کہ ہم تھے حدیبیہ کے دن 1400، والحدیبیہ بیرن، اور حدیبیہ ایک کنواں ہے، حدیبیہ کیا ہے؟ ایک کنواں ہے۔ فنزحناہا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں کا سارا پانی نکال لیا، اس کنویں کے اندر پانی پیچھے بچا ہی نہیں۔ اب یہ اور واقعہ بیان ہو رہا ہے، ہم نے وہ پانی نکال لیا کنویں سے، جو کنویں کے اندر پانی تھا جمع تھا اس کو نکال لیا۔ حتی لم نترک فیہا قطرۃ، حتیٰ کہ ہم نے اس کنویں کے اندر ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا، سارا پانی نکال لیا۔ اب اس کنویں کے اندر ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا، سارا پانی ہم نے نکال لیا۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر البئر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے، کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے، جس کنویں کے اندر ایک قطرہ تک بھی نہیں، سارا پانی نکال لیا ہم نے۔ تو نبی پاک اس کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ فدعا بماء، پس آپ نے پانی منگوایا، آپ نے فرمایا پانی لے کے آؤ۔ تو پانی جس کے پاس وہ ذرا نکالا ہوا تھا، تو جس کے پاس پانی جتنا تھوڑا بہت تھا وہ لے کے آ گیا، تو آپ نے وہ تھوڑا سا پانی تھا، فدعا بماء، نبی پاک نے وہ پانی منگایا، منگوا کے آپ نے کیا کیا اس پانی سے؟ فمضمض، آپ نے منہ میں ڈالا،
کلی کی، آپ نے منہ میں ڈال کے وہ پانی جو تھوڑا سا منہ میں ڈالا تھا اسی پانی کو ومجّ فی البئر کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہ پانی تھوڑا سا منہ میں ڈالا اور کلی کی اور پانی جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا۔ بس کنویں میں ڈالا تو وہ کہتے ہیں، حضرت برا فرماتے ہیں کہ فمکثنا یا فمکثنا غیر بعید، پھر زیادہ دیر نہیں ہوئی، تھوڑی دیر ہی ہوئی کہ ثم استقینا حتی روینا ورویت او صدرت رکابنا، پھر اس کے بعد ہم نے پانی پینا شروع کیا، اس کنویں سے پانی پینا شروع کیا حتیٰ کہ ہم بھی سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے ہم نے پی لیا، اور صرف ہم نے ہی نہیں ہماری سواریوں نے بھی وہ پانی پی لیا، سیر ہو گئی، ہم نے بھی پانی پی لیا، ہماری سواریوں نے بھی پانی پی لیا۔ اور یہ آخری حدیث پاک وہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے، وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کنا نعد الآیات برکتاً، یہ جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی تھی نا، معجزات ان کو کہتے ہیں، ہم ان کو برکت شمار کرتے تھے۔ جب ایسی کوئی چیز ظاہر ہوتی تھی نا ہم اس کو برکت شمار کرتے تھے، یہ برکت ہی برکت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، اور تم اس کو شمار کرتے ہو تخویف کہ ڈرانے کی یہ چیز ہے، ایسی بات نہیں۔ کُنَّا مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ فقل الماء، پانی کم ہو گیا۔ فقال، نبی پاک نے فرمایا اطلبوا فضلة من ماء، بچا ہوا پانی، کہیں کوئی تھوڑا قطرہ بچا ہو، کہیں پہ پانی ہو کسی کے پاس تو پانی تلاش کرو کہیں سے۔ فجاؤ بإناء، تو صحابہ کرام ایک برتن لے کے آئے، فی ماء قلیل، جس میں بالکل تھوڑا سا پانی تھا۔ فادخل یدہ فی الاناء، نبی پاک نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا حی علی الطہور المبارک، آؤ پاک کرنے والے مبارک پانی پہ آ جاؤ، یہ برکت والا پانی ہے، برکت والے پانی پہ آ جاؤ، پاک کرنے والا جو پانی ہے، ادھر آؤ، حی علی الطہور المبارک، والبرکۃ من اللہ، اور یہ برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے بلا لیا، اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ مِنْ أَصَابِعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پانی کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی صورت میں وہ جاری ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، اور اس میں ایک مزید وہ بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہ ضرور ہم تو سنا کرتے تھے کھانے کی تسبیح کو بھی، جو کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو وہ کھانا جو ہے وہ تسبیح کرتا تھا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا کہ مولا تیری پاکی، تیری شان، کہ تیرا محبوب مجھے تناول کر رہا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کھانا کر رہا ہوتا تھا، ہم وہ بھی سنا کرتے تھے، ہمیں آواز آتی تھی، ہم سنتے تھے کھانے کی تسبیح کو بھی جب اس کو کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام اللہ کریم ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔